کہ فوج کے ایک سابق افسر کا کورٹ مارشل ہوا ہے. جو فوجی اہلکار ہیں انہیں بغاوت پر اکسانے کے حوالے سے اسے جو سزا دی گئی ہے 14 سال بامشقت قید کی، اور ساتھ اس کا رینک بھی ضبط ہوا ہے. تو یہ بہت سخت ایک لیول ہے سزا کا کورٹ مارشل ہونا. اس کی اگر کچھ تفصیلات کے کون سے ایسے الزامات ہیں جو ثابت ہوئے ہیں جن کی بنا پر یہ سزا ہوئی ہے. ساتھ ہی اس سے جڑی ایک بات کہ یہ بھی بیرون ملک ہے جس کو سزا ہوئی ہے، اکبر حسین، اور اس کے علاوہ اور بھی 2-3 کیسز ہیں جو جن کا کورٹ مارشل ہوا تھا، وہ بھی باہر بیٹھے ہیں. عادل راجہ ہے، حیدر مہدی ہے اور دیگر. اور آپ نے پچھلی جو پریس کانفرنس ہے اس میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی بھی بات کی تھی، اور ان سب پہ اس سے جڑے الزامات بھی ہیں کہ وہاں بیٹھ کے وہ اس میں بھی ملوث ہیں. تو سر میرا دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ ان سزاؤں پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ یہ لوگ تو کورٹ مارشل کے بعد بھی مزے کر رہے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے اس کی جو خلاف جو پہلا لائن آف ڈیفنس ہے نا، دی فرسٹ تھنگ جس نے اس ڈیجیٹل دہشت گردی کو قابو کرنا ہے، اس کا تدارک کرنا ہے، وہ ہے قانون. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی آپ کے سامنے ہے کہ جو جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، میڈیا میں بھی کسی حد تک، لیکن بہت حد تک سوشل میڈیا میں یہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے. فیک نیوز ڈالی جاتی ہیں، غلط تصویریں ڈالی جاتی ہیں، ڈاکٹرڈ امیجز ڈالے جاتے ہیں، عوام کے ذہن میں کنفیوژن ڈالی جاتی ہے. سب کے سامنے ہو رہا ہے، غلط بات چیت کی جاتی ہے، کھل کے غلط بات چیت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. لیکن قانون اس کے اگینسٹ اپنا رستہ اس طرح نہیں بنا رہا جس طرح اس کو بنانا چاہیے. تاہم جو افواج پاکستان ہے وہ اس معاملے کو بہت سیریس لیتی. اس لیے جو بھی شخص، چاہے وہ ملک میں ہو چاہے وہ ملک سے باہر ہو، کسی رتبے پہ ہو، کسی عہدے پہ ہو، کوئی اس کا مقام ہو، اگر وہ افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، عوام اور افواج کے درمیان خلیج پیدا کرتا ہے، فیک نیوز میں انوالو ہوتا ہے، تو فوج اس کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کرے گی. اور اس کی مثال آپ نے دیکھی ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا پورا ایک مکمل ڈیو پروسیس ہے، وہ ایک طریقہ ہے، اور اس پروسیس کے مطابق وہ پورا عمل مکمل کیا جاتا ہے. اور یہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد باہر بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، میں ان کو بدقسمت ہی کہوں گا، کیونکہ یہ وہ بدقسمت بے ضمیر لوگ ہیں جو چند پیسوں کی خاطر اپنی ریاست، اپنے اداروں اور اپنے عوام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. جیسا میں جاوید شہزاد ہوں، اے بی نیوز اسلام آباد سے. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یو ایس اے لے کے جانا چاہوں گا. آپ کو یاد کروں گا کہ امریکی یو ایس اے، ہاں، ویزے کے بغیر. اچھا سر، امریکی کانگریس کی جانب سے آپ کا ویزا لگا ہوا ہے؟ سر لگ جائے گا، سر اچھا، لگ جائے گا. ایسا امریکی کانگریس کی جانب سے ایک قرارداد کی منظوری دی گئی تھی جس میں پاکستان کے انتخابی عمل، پاک فوج کے کردار اور پاکستان کے اندرونی معاملات کو نشانہ بنایا گیا تھا. اس سارے عمل میں کچھ امریکی سینیٹرز کا ایک گروپ تھا، وہ بھی شامل تھا. اور حالیہ دنوں میں سر دیکھنے میں آیا کہ غیر ملکی جو میڈیا ہے پاکستان کے اوپر اس کی تنقید شدت پیدا ہو گئی ہے، اور وہاں کا جو اینکرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں اور ان کی جو لابیز ہیں، ان کی تنقید کا محور مرکز پاک فوج بن چکی ہے. حکومت تو اس کمپین کو ناکام بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی، بے بس نظر آ رہی ہے. آئی ایس پی آر کی کیا حکمت عملی ہے سر؟ اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ آپ میکسیمم ریسٹرین پہ رہیں گے اور آپ کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے سر، پلیز. ٹھیک. دیکھیں، یہ جو بیرون ملک سے آپ کہہ رہے ہیں نا، جو پاکستان کی ریاست کے خلاف یہ جو ایک تواتر کے ساتھ کیمپین چلائی جا رہی ہے، پہلی بات تو میں یہ آپ کو واضح کروں کہ ہمیں بخوبی آگاہ ہے یہ کن مقاصد کے لیے چلائی جا رہی ہے، کون چلا رہا ہے، کون ان کی فیسیلیٹیشن کر رہا ہے. ہمیں یہ بھی بخوبی معلوم ہے کہ بیرون ملک وہ کون سے ریاستی اور غیر ریاستی عناصر ہیں. چونکہ فینس لگ گئی ہے، اب کوئی چیز ادھر سے پار جا رہی ہے تو سرپرستی یہ فوج کر رہی ہے، ایف سی کر رہی ہے. تو امریکہ میں کیوں نہیں ان کی عوام کہتی؟ اتنے ریسورسز ہیں، سب کچھ ہے، تو یہ نقل و حرکت ہو رہی ہے، وہاں تو کوئی نہیں یہ بات کہتا.
کیونکہ وہاں کوئی جھوٹا پروپیگنڈا، اس طرح کا فیک نیوز پروپیگنڈا جو ایک سسٹمیٹک طریقے سے کیا جا رہا ہے، وہ اس کی نہ اجازت دیتے نہ وہاں کوئی کرتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بارڈرز ہوتے ہیں دو ملکوں میں، یہ میوچلی گارڈڈ ہوتے ہیں۔ یک طرفہ کوئی ملک جو ہے نا ایک بارڈر کو گارڈ نہیں کرتا، دونوں ملک مل کے یہ انشور کرتے ہیں کہ ادھر سے ادھر سمگلنگ نہیں ہوگی، غیر قانونی نقل و حرکت نہیں ہوگی، موومنٹ ویزے پہ ہوگی، اور ہر چیز جو سی ایک ترتیب، قوانین اور قاعدے کے مطابق ہوگی۔ آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان افغانستان کے بارڈر میں کیا یہ دوسری جو سائڈ ہے اس کے پاس یہ ول آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ ون ڈاکومنٹ رجیم ویزا ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں، ادھر سے تو کوئی ول نہیں ہے۔ اور اگر نمبرز کی بات کی جائے تو پاک افغان جو بارڈر ہے اس کے اوپر آئی تھنک 1457 1400 سے اوپر 1452 یا 1457 آئی تھنک 52 کے قریب پاکستان کی چیک پوسٹیں ہیں، جبکہ افغانستان کی جو چیک پوسٹیں ہیں وہ کوئی 200 کے قریب، 200 سے تھوڑی زیادہ ہے۔ اگر نارمل دیکھا جائے تو آئی تھنک اٹس دی ریشو از ایک پاکستانی چیک پوسٹ پہ مے بی آئی تھنک نمبرز میں تھوڑا سا اوپر نیچے میں ہوگی 5 to 1، ایک پاکستان کی 5 سے زیادہ چیک پوسٹوں پہ افغانستان میں ایک چیک پوسٹ لگائی ہوئی۔ سو اس سے وہ بھی نظر آ جاتا ہے کہ ہاؤ مچ دے آر انٹرسٹڈ کہ اس بارڈر کو وہ مینیج کریں، کنٹرول کریں۔ ریسورسز کی کمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن انٹرسٹنگلی اٹ از ناٹ اونلی لیس نمبر آف پوسٹ اور دی بارڈر گارڈ۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب غیر قانونی نقل و حرکت ہوتی ہے، سمگلنگ ہوتی ہے یا اور لوگ پار کرائے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرف سے فائر کر کے اور طریقوں سے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کون سے اور دو ملکوں کے بارڈر میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو بارڈر میں جو موومنٹس ہیں اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ایک ملک کے، جی چلیں جی آپ اس کو پار کریں۔ اگلا پوائنٹ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بارڈر کراسنگ پوائنٹس ہیں آپ کے، جہاں سے یہ زیادہ تر آمد و رفت ہوتی ہے، وہاں پہ خالی ایف سی کی تعینات نہیں ہے، وہاں ملٹیپل ایجنسیز تعینات ہیں۔ کسٹمز ہے، ایف آئی اے ہے، لیویز ہے، ایف سی ہے، جن کا زیادہ کام حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اینڈ دیر آر ملٹیپل ادر ایجنسیز۔ اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے اوپر ایک سینٹرل انتظامی ڈھانچہ بنایا جائے، تاکہ یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یہ اس کو پار کرائے، یہ پار کرائے، تو ایک سینٹرل اتھارٹی بنائی جائے جو آتھرائز بھی ہو، اتھارٹی بھی ہو، اور جو رسپانسبل بھی ہو، اور انٹر ڈپارٹمنٹل کوارڈینیشن بھی بہتر ہوگی۔ اور چونکہ یہاں پہ بہت افغانی بھی ہیں اور نقل و حرکت بھی بہت زیادہ ہے، افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری بھی ہے، اس کا بھی اسٹریس ہے ان بارڈر کراسنگز پہ، تو دیر از اے نیڈ کہ یہاں پہ جو ریسورسز ہیں بڑھائے جائیں، تاکہ جس سپیڈ کے ساتھ وہاں پہ موومنٹ ہونی ہے اس کا جو ٹیکنیکل سکیننگ کا اکوپمنٹ ہے بڑھایا جائے۔ اور اس سلسلے میں جو آپ کی حکومت ہے وہ اس پہ بڑی سیریسلی اس پہ کام کر رہی ہے، تاکہ جو سا سسٹم کو زیادہ افیکٹو اور زیادہ ایک سینٹرل اتھارٹی کے نیچے لایا جائے۔